اگر آپ ایک لمحہ سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اور ہر اثر کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہے۔ اسی وجہ سے اس عالم اسباب کے سبب، اس کے پیش نظر اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثہ اور خلفاء نہ ہوتے، اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفسیر موجود نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد اور عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتی، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کون روکتا؟ اس لیے میرے دوستو، علماء کرام سے نفرت کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو برا بھلا کہنے والے اور علماء کرام کو نفرتوں سے دیکھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، کہ اگر ایک عام مومن کو گالی دینا فسق ہے تو پھر علماء کرام اور اولیاء کو گالی دینا فسق نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کریں، ان کی تعظیم نہ کریں تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، علم سکھانے والے بنو، اگر علم سکھانے والے نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو، اگر تم عالم نہیں بن سکتے اور طالب علم نہیں بن سکتے تو پھر علم کی باتیں سننے والے بنو، اور اگر علم کی باتیں سننے والے نہیں بن سکتے تو علم اور علم والے سے محبت کرنے والے بنو، اور چوتھی قسم کے بعد میں پانچویں قسم کے نہ بنو۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء سے دشمنی اور بغض رکھنے والے ہیں، یعنی علماء سے بغض رکھنا اور علماء سے دشمنی رکھنے والے نہ بنو۔ اگر تم علماء سے نفرت کرنے والے اور دشمنی اور بغض رکھنے والے بن جاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی فقیہ عالم سے نفرت کرتا ہے، کسی عالم اور فقیہ کو وہ ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ ایک حدیث کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض کرنے لگے گی، اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کے اندر عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال اور دولت کی بنا پر نکاح کرنے لگے گی تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے 4 عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ پہلا عذاب 23 سالی ہو جائے گی، دوسری بات بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، تیسرا عذاب حکام مال کے اندر خیانت کرنے والے بن جائیں گے، حکام خیانت کرنے والے بن جائیں گے، اور نمبر 4 جو چوتھا عذاب آئے گا وہ چوتھا عذاب یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے پے در پہ مسلسل حملے ہوتے رہیں گے۔ آج ہمارے اوپر یہ تمام عذاب روز بروز آتے رہتے ہیں، لیکن آج امت بیدار نہیں ہے، غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے، ان کا دفع کرنے کے لیے تیاری نہیں کر رہی ہے۔